اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنا کام پورا کر چکے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے عزم و ارادہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ آیت جس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اس کو پورا کر دکھاتے ہیں۔ مولانا سید جلال الدین عمری، جن کے ذکر خیر کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ان کی زندگی قرآن مجید کی یہ عملی تفسیر تھی۔ مولانا سید جلال الدین عمری 1954 میں، جس وقت کی ان کی عمر صرف 19 برس تھی، تامل ناڈو کے دور دراز علاقے سے ایک گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت کے بعد ان کے استاد مولانا سید امین عمری ان کو لے کر جماعت اسلامی کے مرکز رامپور تشریف لائے تھے۔ اس وقت سے مولانا نے وہاں رہنے کے بعد اس وقت سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک جو انہیں دین کا، تحریک کا جو شعور حاصل کیا اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس انہوں نے اس کی ہی خدمت میں گزار دی تھی۔ مولانا کا بھی کل انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد سے جو تعزیتی تاثرات کا اظہار کیا گیا ہے مقامی سطح پر، ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر، اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مولانا کو عالمی سطح پر کتنی غیر معمولی پذیرائی ان کو حاصل تھی اور ان کی خدمات کو لوگ انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یوں تو لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بالکل یاد نہیں کیا جاتا، کچھ لوگوں کو کچھ یاد کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی خدمات سے لوگ اس کی زندگی کے بعد بھی عرصے تک فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ مولانا کی وفات کا غم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے محسوس کیا ہے اور اس کا اظہار کیا۔ اسی طرح مجھ کو بھی اپنے اس تاثر کا اظہار کرنے کا حق ہے کہ میں مولانا کی وفات کو میں اپنے لیے ذاتی طور سے بھی اسی طرح بہت بڑا خسارہ سمجھتا ہوں۔ مولانا کی ذات گرامی میرے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں کے مثل تھی۔ ان کی سرپرستی میں براہ راست نگرانی میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ٹھیک اسی طرح آج سے تقریباً 40 برس پہلے میں مولانا سے متعلق ہوا تھا، مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان کی شخصیت کی یہ کشش تھی کہ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں MD کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود پھر میں نے اپنے آپ کو مولانا کے ساتھ جوڑ لیا اور اس وقت سے آج تک 40 برس کا طویل عرصہ جو ہے وہ مجھے مولانا کی خدمت میں رہنے، ان سے سیکھنے، ان کی رہنمائی میں کام کرنے کا مجھے موقع ملا ہے اور گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مولانا سے قلم پکڑنا سیکھا ہے، دینی موضوعات پر سوچنا، اس پر اظہار خیال کرنا سیکھا ہے۔ تو گویا کہ یہ مولانا کی ذات سے
میں نے غیر معمولی فائدہ حاصل کیا ہے، اور گویا کہ میں نے جو کچھ اب تک جو دینی خدمات انجام دی ہیں اس کا صحرا مولانا کے سر جاتا ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا کو جماعت اسلامی کے تمام مناصب ان کو حاصل ہوئے۔ وہ مجلس نمائندگان کے رکن تھے، مجلس شورا کے رکن تھے، علی گڑھ میں جب وہ رہے تو وہاں کے امیر مقامی تھے۔ تقریباً 16 برس وہ جماعت اسلامی کے نائب امیر کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اور 12 برس وہ جماعت کے امیر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ان کو خدمات کا جماعت کے تحت انجام دینے کا موقع ملا ہے، اور مختلف مناصب پر وہ فائز رہے ہیں۔ لیکن محض جماعت اسلامی سے وابستگی ان کی شخصیت کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ وہ ہندوستان کی امت مسلمہ کا ایک نمائندہ چہرہ تھے۔ اس کے سرکردہ لوگوں میں سے ہمارے علم ہے کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے ہیں۔ کل ہند مسلم مجلس مشاورت کی سپریم کونسل ہے، اس کے چیئرمین ہیں۔ متعدد اعلیٰ تعلیمی اداروں کے بھی وہ سرپرست اور نگران رہے ہیں۔ جامعۃ الفلاح جو ایک شمالی ہند کی ایک بڑی عظیم درسگاہ ہے، اس کے وہ شیخ الجامعہ تھے۔ طالبات کا ایک سراج العلوم نسواں کالج ہے، اس کے وہ سرپرست تھے۔ غرض ملت کے مختلف اداروں میں ان کو سربراہی اور سرپرستی کا مقام حاصل رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی شخصیت کا مکمل تعارف نہیں ہے۔ مولانا کی جو شخصیت تھی وہ عالمی سطح کی شخصیت تھی۔ ان کی ذات سے عالمی اسلامی تحریکات اور تحریکات سے ہٹ کے بھی عالمی سطح پر اسلام پسندوں نے ان سے غیر معمولی فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد دنیا کی تمام دینی تحریکوں کی طرف سے ان کے تعزیتی پیغامات مرکز جماعت کو موصول ہوئے ہیں۔ مولانا نے ایک طرف سرگرم دینی اور تحریکی زندگی گزاری ہے، ملک کے مختلف حصوں میں بلکہ ملک کے تمام ریاستوں میں ان کے برابر دورے ہوتے رہے ہیں، پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطبات سے فیض پہنچایا ہے، اور ملک کے باہر بھی اسی طرح ان کے دعوتی اور تحریکی اسفار ہوتے رہے ہیں۔ لیکن خاص طور سے میں یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ مولانا نے اپنے قلم سے، اپنی تحریروں سے، اپنی تصنیفات سے عالمی امت کو گراں قدر فیض پہنچایا ہے۔ ہندوستان کے نمایاں جو علماء ہیں ان میں سے کم ہی ہوں گے جن کی کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ عربی، انگریزی، ترکی، ان زبانوں میں ترجمے کے علاوہ ملک کی بیشتر مقامی زبانوں میں مولانا کی کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے، اور ان کا غیر معمولی اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ مولانا کی جو تصنیفات ہیں وہ متنوع ہیں، تقریباً 4 درجن 50 سے زائد مولانا کی کتابیں ہیں، اور ان کے موضوعات بھی الگ الگ ہیں۔ عقائد، قرآنیات، سیرت، حدیث، فقہ، انسانی حقوق، معاشرت، خاص طور سے خواتین کے حقوق، ان تمام موضوعات پر کتابیں موجود ہیں۔ اور خاص طور سے میں کہہ سکتا ہوں اسلامی معاشرت کا جو دائرہ ہے اس پر تو مولانا کا کام غیر معمولی ہے۔ تقریباً 10 کتابیں مولانا کی ہیں جس میں انہوں نے اسلام میں عورتوں کا مقام اور ان کے حقوق پر تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کی کتابوں کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے عصری موضوعات کو ٹچ کیا ہے، وہ موضوعات جن پر طبقہ علماء کی طرف سے روشنی نہیں ڈالی گئی ہے، کتابیں اس پر نہیں لکھی گئی ہیں۔ ایسے متعدد موضوعات ہیں، صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات، یہ دارالاسلام اور دارالحرب کی جو بحثیں ہیں، اجتہاد کے موجودہ دور میں کیا مسائل ہیں، انسانی حقوق کا جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے عالمی سطح پر اس میں کیا کمزوریاں ہیں، اور اسلام نے انسانی حقوق کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ کمزور اور مظلوم، پوری دنیا میں کمزوروں کو ستایا جاتا ہے، کس طرح ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، اس کے معاملے میں اسلام کا کیا نقطۂ نظر ہے۔ ان تمام موضوعات پر مولانا کی جو کتابیں ہیں وہ اعلیٰ تحقیقی معیار پیش کرتی ہیں۔ آخر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا کی خدمات کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا اگر ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ دنیا میں لکھنے والے بہت پائے گئے ہیں،
ہزاروں لوگ ہیں جن کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے وہ صرف ذاتی طور سے کیا ہے۔ مولانا کی شخصیت کا تعارف ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے خود لکھا ہے اور اپنے ساتھ لکھنے والوں کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے۔ ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی اگرچہ یہ جماعت اسلامی کا ایک شعبہ تھا، لیکن 1981 میں اس کو ایک ٹرسٹ کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اس کے تحت مولانا نے تصنیفی تربیت کا ایک کورس جاری کیا، جس کے تحت کئی سو افراد ان کی ذاتی دلچسپی سے تیار ہوئے، جو ملک میں اور بیرون ملک میں اسلامی موضوعات پر اعلیٰ تحقیق کے ساتھ وہ اپنا لٹریچر پیش کر رہے ہیں۔ مولانا نے ادارے تحقیق میں رہتے ہوئے مجلہ تحقیقات اسلامی کے نام سے ایک جو رسالہ نکالا ہے، 40 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس رسالے کو بھی عالمی اعتبار حاصل ہے۔ اس کا آپ اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ مجلہ تحقیقات اسلامی کی خدمات پر، خود مولانا کی شخصیت پر، ادارے تحقیق سے وابستہ لوگوں کی کئی شخصیتوں پر 10 سے زیادہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ تو گویا کہ مولانا کا یہ فیض عام ہے، اور جس طرح حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال پر اجر ملنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے۔ اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ جو وہ علم چھوڑ کر جائے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ تو مولانا نے اپنی تصانیف کی شکل میں جو ایک قیمتی سرمایہ چھوڑا ہے، اس سے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر اس سے فیض اٹھایا جاتا رہے گا۔ اسی طرح مولانا نے مصنفین کی جو ایک ٹیم تیار کی ہے، اس کے ذریعے جو علمی کام انجام پائیں گے اس کا بھی فیض مولانا کو پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح انہوں نے تحریک کی مختلف ذمہ داریوں پر فائز ہو کر جو ایک نوجوانوں نے اسلام پر جینے اور اسلام پر مرنے کی جو اسپرٹ پیدا کی ہے، اس طرح جو انہوں نے ایک نسل جو تیار کی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ مولانا کی شخصیت سے، مولانا کی تصنیفات سے اب تک اس عرصے میں 4 نسلیں فیض حاصل کر چکی ہیں۔ انشاءاللہ وہ سب مولانا کے لیے اجر میں شامل ہوگا۔ حدیث کی تعلیم ہے احسنوا ذکر موتاکم، کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے خدمات کا تذکرہ کرنا چاہیے، یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اسی کے مقصد سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ میں ان باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔